اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میری بہنوں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 سے لے کر 214 تک کو پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں ان آیات کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیات بینہ، کہ کتنی ہی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے ان کو عطا کی۔ اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ پوچھو ذرا بنی اسرائیل سے کہ کس طرح میں نے ان کو واضح واضح جو ہے وہ معجزات دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تو اپنے تمام معجزات کے ساتھ گئے تھے، اور بنی اسرائیل نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ تمام معجزات دیکھے۔ سمندر سے جو ہے وہ سمندر پھٹا، پانی نے جو ہے ان کو رستہ دیا۔ صحرائے سینا میں ان کے اوپر ابر کا سایہ ہوتا، ایک بادل جو تھا وہ ان کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ سایہ کیے ہوتا تھا صحرا کے اندر، تاکہ اس کی جو ہے وہ تپش سے یہ لوگ بچے رہے۔ من و سلوہ ان کے لیے اترا، جیسے کہتے ہیں نا آسمانی خوراک۔ پتھر سے ان کے لیے پانی جاری ہوا۔ یہ سب جو ہے وہ باتیں انہوں نے دیکھی، اس کے باوجود کیا کیا انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر خود کو جو ہے نا وہ گمراہی کی طرف، گمراہی کے دہانے پہ ڈالا۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، تو جو کوئی بدل دے گا نعمت کو جب کہ اس کے پاس آ گئی اللہ کی نعمت، یعنی جو کوئی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو جب کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہے بدل دے گا، یعنی اس کے ساتھ ناشکری کرے گا یا اس کی قدر نہیں کرے گا یا اس کے اندر ایمینڈمنٹس کرے گا۔ جیسے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوتی ہے کسی قوم کے لیے؟ وہ ہے اللہ کی کتاب۔ تو جو کوئی اللہ کی کتاب کے اندر تحریف کرے گا، اس کے اندر جو ہے وہ بات کو جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچائے گا، بات کا جو ہے وہ مطلب تعویلیں کر کے جو ہے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، تو اس پر اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ جو ہے اس کا اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، کہ جو میری کتاب کے اندر تحریف کرے گا، جو کہ میں نے تم بندوں کی ہدایت کے لیے دی ہے، تم انسانوں کی ہدایت کے لیے دی ہے، اس میں جو کوئی چینجنگ کرے گا، یا پھر ایک اور چینجنگ بھی ہو سکتی ہے کہ جو بندہ حق دیکھنے کے بعد خود کو ہدایت سے جو ہے گمراہی کی طرف لے جائے، یہ بھی ایک چینجنگ ہو سکتی ہے۔ یا تو اس نعمت میں تبدیلی کر دے یا اپنے اندر تبدیلی لے آئے کہ صحیح رستے سے غلط رستے پہ خود کو ڈال دے، کیونکہ بنی اسرائیل نے سارے اللہ تعالیٰ کے جو تھے یہ انعامات دیکھے اپنی آنکھوں سے، آئی سائٹڈ کہتے ہیں نا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا، ساری چیزیں ان کے سامنے ہو رہی تھی، یعنی کہ کوئی ہوا میں یہ چیزیں ہو رہی تھی، سنی سنائی باتیں نہیں، ان کے سامنے یہ سب باتیں ہو رہی تھی، لیکن یہ سب دیکھنے کے باوجود کیا کیا انہوں نے؟ اپنے انکار اور اپنے کفر پر جو تھے وہ انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ بضد ہوتے رہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد اس کے اوپر کیا کرنے لگتے؟ ناشکری کرنے لگتے۔ ناشکری اللہ کی یہی ہے کہ اللہ کا کھائے بندہ، اللہ کا پیے، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت سے فائدہ اٹھائے، اور اللہ کی ذات کو مانے نہ، اللہ کے احکامات کو نہ مانے۔ جس نے نعمت دی ہے اس کے گن ہی نہ گئے، جو اس کا خالق ہے اس کو خالق ماننے کے بجائے اور لوگوں کو اپنا جو ہے وہ معبود بنا لے، اوروں کی عبادت شروع کر دے، اوروں کے پیچھے جو ہے نظریں نیازیں چڑھانا شروع کر دے، یہ تو اللہ کی ناشکری ہے نا۔ پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ کا حق ہے کہ انسان اسی کی عبادت کرے، اس کی دی ہوئی نعمت کو جو ہے اس کے اوپر عمل کرے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا قرآن میں یہ جو بار بار بنی اسرائیل کا تذکرہ جو آتا ہے نا ہمارے سامنے کہ پوچھو ان کو کتنی نشانیاں دی، دیکھو بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہوا، یہ بار بار ہمارے سامنے یہ آیات کیوں آتی ہیں؟ قرآن میں بار بار یہ چیز کیوں ریپیٹ ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم امت محمدیہ، امت مسلمہ آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پرکھے اس چیز میں کہ ایک امت ہم سے پہلے گزر چکی ہے جو کہ اللہ کی اپوائنٹڈ امت تھی، جیسے کہ اب ہم ہیں۔ انہوں نے جب اللہ کی نعمت پانے کے بعد، دیکھنے کے بعد کفر کی روش اختیار کی تو پھر اللہ نے ان کو کیسا عذاب دیا، کس طرح وہ ذلیل ہوئے ہیں اللہ کے ہاتھوں بھی، اللہ کے بندوں کے ہاتھوں بھی۔ تو یہی لیسن ہمارے لیے کہ ہم بھی اگر یہ روش اختیار کریں گے یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوگا۔ یہ بار بار یہ آیات ہمارے سامنے اس لیے آتی ہے کہ اللہ جل شانہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس روش سے بچو جو بنی اسرائیل نے اختیار کی تھی۔ اے امت محمدیہ تم اس یہ کام نہ کرو، تم لوگ اپنی اصلاح کر لو۔ یہ بار بار تنبیہات، یہ بار بار نصیحتیں اس لیے کیے جا رہی ہیں کہ تم اپنی اصلاح کر لو۔ کہتے ہیں نا جو عقل مند ہوتا ہے نا
جب وہ کسی کے ساتھ کوئی واقعہ دیکھتا ہے تو وہ عبرت پکڑ لیتا ہے کہ ہاں یہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے نا، یہ میرے ساتھ بھی نہ ہو جائے، تو میں یہیں پہ اپنے آپ کو نا سیدھا کر لوں۔ سیانہ بندہ جو ہوتا ہے، اور جس کی عقل دماغ نہیں ہے وہ اس کو ساتھ جو مرضی ہو جائے۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم نے ایز اے فرد اپنی اصلاح کرنی ہے اور ایز اے امہ بھی اپنی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی اپوائنٹڈ امہ وہ ہم ہیں۔ ہم اگر یہ کریں گے، یہی روش ہماری بھی ہوگی، تو پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کہاں سے آئے گی؟ آج مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ قرآن صرف ہمارے گھروں میں پڑھا ہوتا ہے، صرف اس کو برکات حاصل کرنے کے لیے، بھائی ایک جو ہے اس کو پڑھ لیا، ایک رکوع پڑھ لیا، یہ اصل میں ہماری زندگی کی کتاب ہے، ہمیں وے آف لائف سکھانے کی کتاب ہے کہ زندگی گزارنے کا یہ ڈھنگ ہے۔ تو قرآن کے ساتھ جو ہے یہ سلوک نہ کریں، ورنہ اللہ کا جو ہے نا عذاب وہ ہمارے اوپر بھی آئے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں مختلف صورتوں میں اس چیز کو۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دی گئی ہے دنیا کی زندگی کفار کے لیے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا۔ دیکھیں دنیا کی زندگی کو نا مزین کر دیا گیا ہے کس کے لیے؟ کافر کے لیے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے جو ہے وہ قید خانہ ہے۔ ایک مومن بندے کے لیے دنیا جو ہے نا وہ نہیں ہوگی کہ وہ اس کو بہت اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت مزہ آ رہا ہوگا اس کو، نہیں، اس کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کے لیے دنیا تنگ ہوگی۔ ہاں کافر کے لیے دنیا کھلی ہوئی ہے، کیونکہ اس کو ملنا ہی صرف اور صرف دنیا کا حصہ ہے، اس کے لیے آخرت میں حصہ کوئی نہیں ہے نا۔ تو وہ ساری کی ساری اس کی کوشش، ساری دوڑ دھوپ ہے ہی دنیا کی زندگی کے لیے کہ مجھے یہاں یہ سب کچھ مل جائے، میں نے یہ کھانا ہے، مجھے یہ پہننا ہے، مجھے سارے جو ساری خوشیاں دیکھنی ہے نا اس کو دنیا ہی میں دیکھنی ہے۔ لیکن ایک مومن بندہ جو ہوگا اس کو ساری خوشیاں کا جو وہ ہوگا نا کہ میں نے آخرت میں دیکھنی ہے۔ اگر کسی چیز پہ کمپرومائز کرنا پڑ جائے دنیا میں تو کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے، خیر ہے، مجھے اس کا جو ہے نا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ اچھا دیکھیں جو کافر ہے نا، یہ ایک تو انسان قول سے کافر ہوتا ہے، ایک عمل سے بھی کافر ہوتا ہے۔ یعنی کہ کوئی شخص مثال کے طور پہ کلمہ پڑھ رہا ہے زبان سے، لیکن عمل سے اس کا کوئی مسلمانوں والا عمل وہ کر نہیں رہا، تو وہ عملاً وہ بھی کافر ہی ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات کا جو ہے وہ انکار ہے کہ آپ بے شک اللہ کو کہہ رہے ہیں، آپ نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن کوئی آپ نے ایسا عمل نہیں کیا جس سے آپ نے اپنی جو ہے وہ اطاعت، اپنی فرما برداری جو ہے وہ اللہ کو شو کی ہو، تو یہ عملاً جو ہے وہ آپ کفر کر رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص یہ کر رہا ہو جو، تو ایسا بندہ کیا ہوگا کہ وہ دنیا ہی بنانے کے چکر میں ہوگا، اس کو دنیا ہی خوبصورت لگے گی، اس کی آخرت کی طرف کوئی نظر نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا تو معاملہ ہی ہو رہا ہے نا، اس کو تو یہی سب کچھ چاہیے، کھانا پینا اوڑھنا بچھوڑنا لگژریز، یہی سب کچھ اس کو چاہیے کہ دنیا ہی میں اس کو سب کچھ مل جائے۔ اور کیا ہوتا ہے وہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں۔ یعنی ایک تو خود غلط ہے، ایک یہ گناہ، اوپر سے جو صحیح ہے ان کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، ہنستے ہیں ان پہ، یہ دیکھو بھائی بھلی جوانی میں کیسا روک لگا لیا، بھائی دین پہ چلنے لگ گئے ہیں، کیا ہو گیا، پاگل ہیں یہ لوگ، دماغ خراب ہے۔ اچھا جی اتنی رات اٹھ کے بھی تہجد پڑھ رہے ہیں، ان کا دماغ تو نہیں خراب؟ مطلب یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں سنی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگ جائے تو اس کی تو جان ہی نہیں چھوڑی جاتی، اس کو تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے تم خود کیا کھاؤ گے، تمہارے بچے کیا کھائیں گے، بھوکے مر جاؤ گے تم۔ کہ کوئی شخص اگر فرض کرے نا، مثال کے طور پہ بہت زیادہ صدقہ کرنے لگ جائے، اس کو ایسا ڈرایا جائے گا، اتنا ڈرایا جائے گا کہ پتہ نہیں تمہارے ساتھ جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے۔ جبکہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں 5352، کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے کہ اے ابن آدم تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھے دیتا ہی چلا جاؤں گا۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے تو خرچ کرتا جائے گا اور میں تجھے دیتا چلا جاؤں گا، یہ تو دین کہہ رہا ہے۔ لیکن دنیا آپ کو جو ہے وہ دنیا کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو اس سے بالکل اگینسٹ جو ہے وہ جھلک دیں گے، تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو، غریب ہو جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ جبکہ اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں تم دیتے جاؤ، تم میری راہ میں خرچ کرتے جاؤ، میں تمہیں دیتا جاؤں گا، تم لوگوں پہ خرچ کرو، میں تم پہ خرچ کروں گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جاؤ اور عرش والے سے تنگی کا خوف نہ کرو، یعنی خرچ کرتے جاؤ اللہ کی راہ میں بہتر ہے، کیونکہ انسان جتنا مال خرچ کرتا ہے اتنا اس کا نفاق جو ہے اس سے دور ہوتا جاتا ہے، مال کی محبت دل سے کام ہوتی ہے۔ دیکھیں انسان کی محبت پتہ ہی تب چلتی ہے جہاں وہ اپنا مال لگا رہا ہے،
جس چیز پہ مال لگا رہے ہیں، کسی سے محبت ہے نا تو وہ اس کے اوپر اپنے پیسے خرچ کر رہا ہوگا، نظر آئے گا. اگر محبت نہیں ہے نا تو اس جگہ پیسے ہی خرچ نہیں کرے گا. تو اللہ جل شانہ کہہ رہے میرے اوپر مال لگا دو تو میں تمہیں رنگ دوں گا، میں تمہیں دیتا چلا جاؤں گا. لیکن لوگوں کو جو ہے نا، جو کوئی اس طرح کا کام کرے گا اس کو سوسائٹی کی طرف سے نا اپوزٹ ریئیکشن ملتا ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی تم تو غریب ہو جاؤ گے، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ وہ ہوگا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایمان والوں کا مذاق اڑانا. ایک تو خود عمل نہ کرنا، اور جو کوئی کر رہا ہو اس کی بھی ٹانگیں کھینچنا، اس کو بھی ڈسکریج کرنا. اور یہ ہوتا ہے، یہ ٹیسٹ ہر اس بندے کی زندگی میں آتا ہے جو کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سیدھے راستے پہ جب لاتا ہے. اس کو لوگوں کی طرف سے اس طرح کا خوف ضرور دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ وہ ہوگا، تمہیں گھر والے چھوڑ دیں گے، تمہیں یہ چھوڑ دیں گے. تمہیں کوئی عورت اگر دین پہ عمل کرنا شروع کرے گی، پردہ کرنے شروع کرے گی تو کہا جائے گا بھائی تمہارا شوہر تم سے وہ ہو جائے گا، بیزار ہو جائے گا کہ یہ کیا برقعہ اوڑھ لیا اوپر، یہ کیا کر رہی ہے، یہ کس طرح کی ہو گئی ہو. یہ سارے خوف انسان کو دلائے جاتے ہیں، یہ سب خوف دلائے جاتے ہیں. اور جو ان خوف سے لڑ لیتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے. ان تمام خوفوں کو ہمیں کاؤنٹر کرنا ہے میری بہنوں، ان تمام خوفوں کو. یہ نہ کوئی ایکسپیکٹ کرے کہ کوئی آپ اچھا کام کرنے لگیں تو لوگ آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ حق کی بات کریں، آپ جو جیسا لوگ بول رہے ہیں نا ویسا آپ بول رہے ہو، ٹھیک ہے بھائی، محفل میں بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے. وہی اگر آپ نے اس محفل میں کوئی حق کی بات کر دی تو اگر 20 افراد بیٹھے ہوئے نا تو 18 جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. وہ جو ہے نا وہ آپ کو مختلف نگاہ سے دیکھیں گے پھر اس کے بعد سے. یعنی حق کی بات آپ کرتے جاؤ گے. سورہ اثر میں یہی ہے نا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حق کی نصیحت کرو اور پھر اس کے اوپر صبر، بعد میں صبر بھی کرنا پڑے گا. یعنی صبر کرنا پڑے گا ان سب باتوں پہ. سب چیزیں دیکھنی ہے، سب کچھ ہوگا، سب کچھ سہنا ہے اور چپ کرنا ہے اور صبر کرنا ہے. اور پھر ہوگا کیا؟ اللہ جل شانہ آگے ارشاد فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ وہ لوگ جو پرہیزگاری اختیار کریں گے وہ قیامت کے روز ان کافروں کے اوپر ہوں گے. یعنی اس روز کافر ان کو دیکھ کر کہیں گے، جیسے ہم اپنے سے اوپر کسی سٹیٹس والے بندے کو دیکھ کے کہتے ہیں نا، حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ کہاں پہنچا ہوا ہے، اللہ نے اس کو کتنی عزت دے دی ہے. دکھتے ہیں نا، کہتے ہیں نا بس اوقات اس کو کتنا مال دیا ہوا ہے، اس کو اتنا یہ دیا ہوا ہے. اس روز کافر جو ہے وہ ایمان والوں کو دیکھ کر ایسے حسرت کریں گے، ان کے درجات دیکھ کر، ان پر اللہ تعالیٰ کی انعامات دیکھ کر. اللہ تعالیٰ کی اتنی عنایتیں ہوں گی ان پر کہ اس روز کافر جو ہوں گے نا وہ صرف اور صرف شرمندگی جو ہے نا ان کے نصیب میں آئے گی. اور یہ اس دن ہی نہیں ہوگا، یہ دنیا کی زندگی میں بھی ہوگا. یقین مانے یہ دنیا کی زندگی میں بھی ہوگا، دیر ہو سویر ہو یہ ہوگا ضرور. اللہ کر کے دکھا دیتا ہے. اللہ یہاں بھی اپنے بندوں کو حق اور باطل کو باطل کر کے دکھاتا ہے. کوئی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، آپ معاف کر کے دیکھیں ذرا اس کو. کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے، معاف کر کے دیکھیں. اللہ عزت نہ دے تو بات کرے. اللہ کے نبی نے قسم کھا رکھی ہے کہ جو شخص معاف کرتا ہے اللہ اس کو اور عزت دیتا ہے. تو جو قیامت کا نقشہ نا تھوڑا بہت یہاں دنیا میں بھی نظر آنے لگ جاتا ہے. ہمارا جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے. صبر کے ساتھ جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلنا ہے. صبر اور وہ استقامت کے ساتھ. یہ نہیں کہ آج اگر ایک کام کیا ہے تو 10 دن جو ہے وہ چھٹی ہو جائے اس کام سے. نہیں، اس کام کے اوپر پیس رکھنی ہے اور کنسسٹنسی کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے. تھوڑا ہو عمل لیکن ہو پکا. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی اور وہاں بھی کامیابی ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور اللہ جسے چاہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے. اور رزق سے مراد صرف رزق نہیں، یعنی رزق کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے. مال بھی، عقل بھی، فہم بھی، عزت بھی، اولاد بھی، ہر چیز آ جاتی ہے. یعنی اللہ جسے چاہتا ہے پھر جتنا جو ہے وہ نواز سکتا ہے. یعنی جو اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، اللہ کے لیے اپنی جان کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، ٹھیک ہے، جو ان سب چیزوں کو اللہ کی راہ میں لگاتا ہے تو اللہ جو ہے پھر وہ بے حساب دینے والا ہے. یہ ضرور رکھے کہ اللہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا میری بہنوں، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھے، اللہ کسی کا احسان نہیں چھوڑتا. یہ نہیں کہ آپ دیکھیں بندے ہیں نا، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو بسا اوقات ہمیں ہوتا ہے ہاں میں نے اس کے ساتھ احسان کیا تھا لیکن اس نے مجھے اس کا بدلہ نہیں دیا. میں نے فلاں ٹائم میں اس کے ساتھ نیکی کی تھی، اس نے اس کا مجھے کوئی بدلہ نہیں دیا. اللہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. اللہ آپ نے اگر اللہ کے لیے ایک ذرہ برابر بھی، ایک کھجور بھی آپ نے صدقہ کی ہے نا
ایک چھوٹی سی چیز، کھجور کا چھلکا بھی اگر آپ صدقہ کر رہے ہیں اللہ کے لیے خالص نیت سے، اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا، اور کتنے گناہ بڑھا کر دے گا آپ کی سوچ ہے۔ تو یہ کوئی بھی کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ وسوسہ نہ آنے دے کہ میں نے فلاں وقت میں نیکی کی تھی، مجھے اس کا کوئی اجر نہیں ملا۔ اللہ کے پاس ساری جو ہے وہ سیف پڑی ہوئی ہے، اور جب وقت آئے گا نا، جب ان کا اجر ملنے لگے گا تو انسان حیران ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے کس کس طرح سے نوازا ہے، میرے رب نے میرے لیے کہاں کہاں سے آسانیاں کر دی ہیں، کس کس کو اللہ نے میرے کام پر لگا دیا ہے، کن کن سے اللہ میرا کام کروا رہا ہے۔ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بس کرنے کا کام ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہے، اپنے رب کی مان کے چلنا ہے، اپنے رب کو راضی رکھنا ہے۔ دیکھیں، رب راضی تو سب راضی، رب ملا تو سب ملا، رب نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اس جملے کو اور اس سبق کو یاد رکھیں، رب ملا تو سب ملا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر بندوں کو ناراض کرنا بھی پڑے تو کر دیں، جانے دینے۔ ہاں، بندوں کو راضی کرنا ہے اور رب کو ناراض کرنا ہے تو یہ غلطی کبھی نہ کیجیے گا، کیونکہ پھر اللہ پاک انہی بندوں کو آپ پر مسلط کرے گا، انہی کے ہاتھوں آپ ذلیل ہو جاؤ گے، ان کے دل میں نفرت آپ کے لیے آ جائے گی۔ تو بات صاف واضح نہیں ہوگی، آسان نہیں ہوگی کہ ہمیں صرف اپنے رب کی بات ماننی، اس کی جو ہے نا اطاعت کے اندر آ جانا ہے، اس کے قلعے کے اندر آ جانا ہے تاکہ ہم محفوظ ہو سکیں۔ تو میرے اور آپ کے کرنے کا یہی کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنا فرما بردار بندہ بنائے، مسلم بندہ بنائے۔ مسلم ہوتا ہے نا جو یعنی کہ جس نے سرنڈر کر دیا ہو، جو کہے کہ میری مرضی نہیں ہے، اب میرے رب تیری مرضی ہے، میری کوئی مرضی نہیں ہے۔ اب جو آیت ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں اس کو آیت الاختلاف کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بڑے غور سے سننا ہے، اور یہ نام اس آیت کا اس لیے ہے کیونکہ یہ اختلاف کے موضوع کو لے کر قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، یعنی غلط کاموں سے، جو کوئی غلط کام کرے گا اس کو ڈرانے والے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ ایک دفعہ میں آپ کے سامنے پوری آیت کا ترجمہ جو ہے وہ رکھتی ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور ان کے اختلافات رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلافات ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اب یہ جو تھی آپ کے سامنے تھی آیت الاختلاف۔ دیکھیں اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ اصل میں تھا اس طرح سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو تب سب جو لوگ تھے وہ توحید پر تھے، اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے لوگوں کے اندر ہے وہ شرک آ گیا تھا۔ تو پھر اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کو بتایا جائے کہ آپ لوگ جو ہے وہ شرک اور گمراہی کے اندر ہیں، آپ لوگ انوالو ہو گئے ہیں، اپنی اس غلط روش کو جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی قوم کو عذاب میں تبھی پکڑا ہے جب ان کی طرف نبی بھیجا جا چکا ہو۔ بغیر نبی بھیجے، بغیر اپنا اپوائنٹڈ پیغمبر جو ہے بھیجے، اللہ جل شانہ کبھی کسی قوم کو عذاب میں نہیں پکڑتے۔ تو اچھا اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ اس کی بھی کیا وجہ ہے؟ اختلاف لوگ کرتے اس وجہ سے ہیں جب لوگ اپنے جائز حق سے زیادہ کسی چیز کو طلب کرتے ہیں، جب وہ ایک دوسرے کے اوپر وہ کہتے ہیں نا کہ زیادتی کرنا چاہتے ہوں، سرکشی کرنا چاہتے ہوں، اس صورت میں جو ہے وہ لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور پھر زدم زدہ جو ہے نا وہ اس چیز کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو اختلاف جو ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے، گھروں کے اندر ہوتا ہے، ہر جگہ آپ جہاں دیکھیں گے لوگوں میں اختلاف پایا جائے گا۔ اسی طرح دین کے اندر ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے دین کے اندر بھی اختلاف رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہودی جو ہیں وہ عیسائیوں سے، نصرانیوں سے اختلاف رکھتے ہیں، مسلمانوں سے بھی رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو نصرانی ہیں وہ مسلمانوں سے اختلاف رکھتے ہیں، یعنی ہر جگہ یہ چیز چلتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ یہودی تھے، نصرانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نصرانی تھے، لیکن یہ بات صرف صحیح جو ہے
وہ امت محمدیہ کے نصیب میں آئی کہ انہیں پتہ چلا کہ وہ تو مسلم تھے، وہ تو یکسو تھے، وہ تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر یہودیوں نے کیا کیا، ان کا انکار کر دیا، اور نصرانیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ صرف مسلمانوں کو یہ بات پتہ چلی، امت مسلمہ کو یہ بات پتہ چلی کہ وہ جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، یعنی کہ صحیح بات جو ہے وہ مسلمانوں تک ہی آئی۔ اسی طرح قبلہ کو اگر ہم لیں تو قبلہ فرام دا ڈے ون سے جو ہے وہ کعبہ ہی تھا، لیکن وہ اختلاف ہوا تو یہودیوں نے جو ہے وہ بیت المقدس کو جو ہے اپنا قبلہ بنا لیا، ایک نے شرقی کونا رکھ لیا، دوسروں نے غربی کونا رکھ لیا۔ تو یعنی یہ اختلافات جو ہیں یہ ہوں گے۔ اچھا، ان اختلافات میں صحیح رستہ کیسے نکلے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ یہودی جو ہیں وہ 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی وہ 71 فرقے تھے ان کے، جن میں سے ایک فرقہ جو تھا وہ جنتی تھا، باقی سب کے سب جو ہیں وہ جہنمی ہیں۔ اور جو ایک جنتی تھا وہ بھی صحیح تورات کا عامل تھا، یعنی جو صحیح تورات کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، اور صحیح تورات کی جو تعلیمات تھی ان میں کوئی شرک یا کوئی ایسی غلط چیز نہیں تھی، وہ صحیح ساری کی ساری صحیح تعلیمات تھیں جو کہ شریعت موسوی کے اندر آئی ہوئی تھیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ نصرانی، یعنی جن کو آج کل جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں، وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، جن میں سے ایک جنتی ہے اور باقی جہنمی ہے۔ اور جو ایک جنتی ہے وہ بھی صحیح جو اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے والے ہیں، جو ان کو صحیح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ہی سمجھتے ہیں، نہ کہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، جن میں سے ایک جنتی ہوگا اور باقی سب جہنمی ہوں گے۔ تو اس پر پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا، یعنی وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجماع، یعنی جماعت۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوں گے، یعنی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو فالو کریں گے، صرف اور صرف وہ جو فرقہ ہوگا وہ صحیح رستے پر ہوگا، صرف ان کو جو ہے وہ صحیح رستہ ملا ہوگا۔ تو اب ان کا رستہ ڈھونڈنے کے لیے ہمیں ان کا طریقہ پڑھنا پڑے گا نا۔ اب دیکھیں، پہلے تو یہودی، نصرانی اور پھر مسلمان، اب مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے وہ کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، کتنے، ایک کہہ رہا ہے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، فلاں کہہ رہا ہے میں یہ ہوں۔ تو دیکھیں اب حق پر تو کوئی ایک ہی ہوگا نا، سارے تو صحیح نہیں ہو سکتے نا، حق تو کسی ایک ہی کے پاس ہے۔ تو وہ حق کیا ہے؟ وہ حق ڈھونڈنے کے لیے کتاب، دیکھیں اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان میں اختلاف برپا ہوا تو اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجا کتاب کے ساتھ۔ تو اب بھی ہمارے پاس کتاب موجود ہے، ہمارے اندر جو اختلافات ہیں ہم ان کو دور کر سکتے ہیں۔ تو کتاب کو کھولیں، اللہ کی کتاب کو کھولیں، جہاں جو مسئلہ آتا ہے اس کو کتاب میں ڈھونڈیں، جس طرح کتاب آپ کو گائیڈ کرتی ہے اس کو فالو کریں، نہ کہ ہم جس چیز کو فالو کرتے ہیں ہم اسی کو فالو کریں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہمیں ایک دعا بھی ملتی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اسکرین پر اس کا امیج آ جائے گا آپ کے سامنے۔ اس دعا کو پڑھا کریں، اس دعا کو پڑھیں، ٹھیٹ جہالت میں بھی انسان ہو نا تو اللہ تعالیٰ اس کو رستہ دکھا دے گا۔ ٹھیٹ بندہ گمراہی میں ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن نیت صاف ہو، یہ نہیں کہ بس پڑھے جا رہا ہے، دل میں اس کے کچھ نہیں ہے، دل میں اس کے وہی جو ضلالت ہے وہ چل رہی ہے، گمراہی چل رہی ہے۔ دل سے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہدایت مانگے، سیدھا رستہ مانگے، اللہ کہیں سے بھی پکڑ کے اس کو لے آئیں گے۔ آج بھی اگر آپ دیکھو گے تو یہ فرقہ واریت کی سب کیوں ہے؟ لوگوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں ان سب چیزوں میں، ان کے اپنے اپنے سٹیکس ہیں سب کے پیچھے۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ ضد کی وجہ سے وہ یہ کام نہیں کرتے، ایک کہتا ہے میں اس کی بات کیوں مانوں، دوسرا کہہ رہا ہے میں اس کی بات کیوں مانوں۔ یہ مسلمانوں کے اندر یہ سارا مسائل بھی آئے ہوئے ہیں نا۔ تو دیکھیں ہمیں اب حق کا رستہ ڈھونڈنا ہی نہ کہ یہ کہ جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اور حق کا رستہ اگر ہمیں ڈھونڈنا ہے تو ہمیں اللہ کی کتاب کھولنی پڑے گی، اللہ کی کتاب کو سمجھ کے پڑھنا ہے، یہاں سے رستہ ڈھونڈیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو رستہ ضرور ملے گا۔ اپنے لیے دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور اوروں کے لیے بھی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، ہاتھ پکڑ کے ہمیں سیدھے رستے پہ لگا دے۔ اور یہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو یاد کریں اور اس کو پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں تمہیں داخلہ مل جائے گا، حالانکہ تم پر ابھی وہ سب کچھ گزرا ہی نہیں ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔
مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھ اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6943 کہ ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ہماری امداد کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس ابھی سے گھبرا اٹھے ہو، سنو تم سے اگلے معاہدوں کو پکڑ کر ان کے سروں پر آرے رکھ دیے جاتے اور چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، یعنی ان لوگوں کو زمین کے اندر گاڑا جاتا، صرف سر ان کا اوپر سے نظر آ رہا ہوتا اور سر کو اوپر سے پھر کیا آرا مار کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، لیکن پھر بھی وہ لوگ توحید اور سنت سے نہیں ہٹتے تھے اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت پوست نوچے جاتے تھے، لیکن پھر بھی وہ دین الہی کو نہیں چھوڑتے تھے۔ یعنی یہ امیجن کرے بندہ اتنی تکلیف، لوہے کی کنگھی بندے کے جسم کے اوپر ماری جا رہی ہے، کھال نوچی جا رہی ہے، اتر رہی ہے، ایسی تکلیف ہمیں تو ایسی تکلیف نہیں دیکھنی پڑ رہی نا، ہمیں کوئی پتھر تو نہیں کھانے پڑ رہے دین کے خاطر۔ کیا ہوا ہمارے ساتھ، کیا کچھ ہو گیا؟ ٹھیک ہے انسان اگر دین پر عمل کر رہے ہیں ہم آج کل، تو اگر ہمیں لوگوں کی طرف سے ریئیکشن دیکھنا پڑ رہا ہے تو اس لیول کا تو نہیں ہے نا جیسا پہلی قوموں نے دیکھا ہے۔ تو اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جنت کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے، جنت کا راستہ جو ہے وہ دشواریوں سے گھرا ہوا ہے، نفس کے خلاف انسان کو چلنا پڑتا ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا، کتنا بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف آیا، کہتے ہیں آنکھیں باہر آ رہی تھیں خوف کے مارے۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہو اس کیفیت کو کہ کبھی اتنی ٹینشن آئی ہو، ایسے لگے چاروں سائیڈوں سے بھی اوپر نیچے سے انسان گھیر لیا گیا، کہیں سے اس بندے کو رستہ نہیں سمجھ آ رہا کہ میں نکلوں کہاں سے، کہاں ہاتھ ماروں، کہ بندے کی آنکھیں باہر آ رہی ہوں خوف کے مارے، اور اس وقت پھر اللہ کہہ دے کہ میری مدد قریب ہے تمہارے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی مدد آنے والی ہوتی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور جو آیت میں ورڈ آ رہا ہے نا وہ زلزلو، یہ جو زلزلہ ہے نا، یعنی کہتے ہیں نا زلزلہ آ رہا ہے، ہلا مارا گیا بندہ، زمین بھی ہلتی ہے اور بندے کا دل بھی ہلتا ہے، زمین پہ بھی زلزلہ آتا ہے، دلوں پہ بھی زلزلہ آتا ہے، اور کبھی دیکھا ہو آپ نے دل ایسے دھک دھک کر رہا اور عجیب سی کیفیت ہے دل کی، یہ کیوں ہوتی ہے؟ ایکسٹریم ٹینشن، ایکسٹریم بندے کے اوپر کوئی ایسا وقت آیا ہوا ہے کہ اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں جو ہے وہ رستہ ڈھونڈوں، کہاں میرے لیے جو ہے وہ وے آؤٹ ہے اس چیز کا۔ یہ وہ اوقات ہوتے ہیں جب اللہ جو ہے وہ اپنے بندے کی مدد جو ہے بالکل قریب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ اس پیک تک لے کر آتے ہیں بندے کو، تھریش ہولڈ لیول جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اب میرا تھریش ہولڈ ہے، اب اس کے بعد میری بس ہے، تو پھر اس وقت اللہ جل شانہ جو ہے وہ بندے کی مدد کرتے ہیں۔ جیسے بندے کو لگے کہ کوئی مصیبت کا پہاڑ ہے میرے سامنے کھڑا ہو گیا، ایک تو ہوتی ہے نا چھوٹی موٹی پریشانیاں، نہیں وہ نہیں، جو بڑی قسم کی کوئی پریشانی، اتنی بڑی پریشانی آئی ہے انسان پہ کہ بندہ جو ہے نا وہ بس وہ ڈھیر ہو گیا اس پریشانی کے آگے۔ تو یہ وہ اوقات ہوتے ہیں جب اللہ جل شانہ نے نا انسان کی تقدیر بدلنی ہوتی ہے، اس کے حالات بدلنے ہوتے ہیں، اس کے اوقات بدلنے ہوتے ہیں، اس کا وقت بدلنا ہوتا ہے، اس کو عزت دینی ہوتی ہے، اس کو مقام دینا ہوتا ہے، لوگوں میں دنیا میں مقام دینا ہوتا ہے اور آخرت میں مقام دینا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ڈرے نہیں، ان چیزوں کو فیس کرنا سیکھنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو مؤخر کر دیتا ہے، اور پھر قیامت کے روز اس کو پورا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو یہ جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اس پر پریشان نہ ہو، یہ اللہ جل شانہ بندے کے گناہوں کو دور کر رہا ہوتا ہے اور بندے کے قد کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بے شک بڑی جزا بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، یعنی بڑا جب ریوارڈ، ہمیں بڑا ریوارڈ چاہیے ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں نا بڑی کامیابی ملے ہمیں، ہم بڑی سکسیس دیکھنا چاہتے ہیں، تو بڑی سکسیس کے پیچھے بڑی مشکلات بھی دیکھنی پڑیں گی ہمیں، ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے تو ہمیں نہیں سب کچھ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، تو اس پر مصیبت بھیجتا ہے، اس کو پریشانیاں دکھاتا ہے، پریشانیاں اس پر بھیجتا ہے، اور جو قوم اس پر صبر کرتی ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو قوم اس پر ناراض ہوتی ہے تو اللہ بھی ان پر ناراض ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ہمیں ریڈ کرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے سگنل ہوتے ہیں بندے پہ کہ بندے تو اپنے رب کو پہچان، اپنی اصلاح کر لے۔ آپ خود امیجن کریں سب کچھ آپ کی لائف میں صحیح چل رہا ہے، سب کچھ A1 چل رہا ہے، آپ کو رب کیسے یاد آئے گا؟ کتنے ہی لوگ نمازی بنے ہیں تب جب ان پر کوئی مصیبت آئی ہے،
کتنے ہی گناہ انسان کے چھوٹ جاتے ہیں جب اس پر کوئی پریشانی آتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پریشانی میں رب یاد آ جاتا ہے، پریشانی میں انسان کو اس کا خالق یاد آ جاتا ہے. ویسے تو بندہ چل رہا ہوتا ہے جیسے چل رہا ہے. تو یہ سب جو ہے نا، ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ جب حق کی خاطر حق کے راستے پہ ہم چلیں گے تو لوگوں کی طرف سے ریئیکشن اور یہ سب کچھ پھر وہ کیا کہتے ہیں نا، انڈرسٹوڈ ہے، یہ ہوگا. اس کو نا وہ دیکھے گا کہ ہم، یا اللہ ہم تو تیرے راستے پہ چل رہے ہیں تو یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. نہیں، یہ ہوگا. یہ جو ہے نا ڈیفائنڈ رول ہے. ہاں، اس پر صبر کرنا ہے اور پھر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. اللہ اپنے بندے کی مدد ضرور کرتا ہے، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے. اللہ اپنے بندے کوئی احسان نہیں اپنے بندے کا چھوڑتا. وہاں سے پھر اللہ پاک نکالتا ہے جہاں انسان کا جو ہے کہ کہتے ہیں نا امیجنیشن سے باہر، تصورات سے باہر ہوتا ہے جو چیز، وہاں سے اللہ پھر انسان کے لیے وے آؤٹ نکالتا ہے. تو یہ ہے کہ حق کے راستے پہ چلنا ہے اور صبر بھی کرنا ہے تاکہ ہم جنت الفردوس کو پا سکیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اپنی دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.